السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 171، سورۃ الاعراف، آیات ہے 160 سے لے کر 163 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ قصہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، اس سے 12 خاندان بنے، 12 قبیلے بنے، 12 جماعتیں بنی۔ تو ہم نے تقسیم کیا انہیں، بنی اسرائیل کو، 12 خاندانوں پر الگ الگ جماعتیں، اسباط پوتے، تو پوتوں سے خاندان، اور امما جماعتیں الگ الگ۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب ان سے پانی مانگا ان کی قوم نے، تو کیا وحی کی کہ ان بیانیہ کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ اب جب 12 چشمے پھٹ پڑے تو 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک نے، کل اناسم، ہر شخص نے اپنا گھاٹ، مشرب یعنی موقع، پینے کی جگہ اس نے معلوم کر لی۔ یہ تو آسانی کے لیے تھا نا کہ بھائی 2 چشمے 3 چشمے نہیں، 12، تو ہر فرد کو معلوم ہونا چاہے کہ وہ کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے وہاں جائے، یہ اس نے معلوم کر لیا۔ اب رہا سوال کہ پانی کا انتظام ہو گیا، صحرا تھا، چھت نہیں تھی، تو سایہ فگن ہوئے ان پر بادل، یعنی اللہ نے، ہم نے کر دیے۔ اب رہا کھانا، تو من ایک قسم کا دانہ، سلوا پرندہ، یہ آ جاتے تھے کثرت سے، تو پکڑ لیتے تھے، دانے جمع کرتے تھے۔ کلو، کھاؤ، پاکیزہ ہیں یہ سب، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے عطا کی ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، بلکہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ظلموا اور نہ یعنی ہم پر، تو جب بھی کوئی انحراف کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو خود ہی پر کرتا ہے، اللہ پر نہیں۔ اسی طریقے کی اور ایک نافرمانی، تو وَإِذْ سے شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ یعنی ایک دفعہ، یاد کرو اس واقعے کو۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اس بستی سے مراد ارض مقدسہ، پچھلی آیات میں گزر چکا ہے اور آئے گا، کیونکہ صحرا میں تھے، کھلے میدان میں، تو اب یہاں داخل ہو جاؤ، کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، البتہ یوں کہو کہ حطۃ یعنی توبہ، یہ عبری لفظ ہے، اور سجدہ ریز ہو کر یعنی جھک کر داخل ہو جاؤ، تو ایسی صورت اختیار کرو گے تو ہم تمہاری خطاؤں کو، خطیئات جمع خطا کی، خطیہ کی، بخش دیں گے، اور نیکوکاروں کے لیے ہم اضافہ کریں گے ان کی نیکیوں میں۔ تو یہ جو حکم ہوا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس طریقے سے داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، یعنی جو کہا گیا تھا وہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ غیر
قولا غیر الذی تو سنیے. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. تبدیل کر دیا جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے، جو ابھی ذکر ہوا اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، ایسی بات جو ان سے نہیں کہی گئی تھی، یعنی کہ جو بات کہی گئی تھی اس کے علاوہ. جی وہ کیا تھی؟ بجائے حتتن کے حبتن، اب دانہ تو بالی میں ہوتا ہے نا، تو اس کے بدلے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کا ایک ٹکڑا، رجزا من السماء، بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے. ابھی عذاب کی کئی شکلیں ان کے اوپر آئی ہیں. ایک تو یہ بھی آیا ہے کہ بھائی جب وہ داخل نہیں ہوئے تو پھر زمین میں 40 سال بھٹکتے رہے. تو بہرحال ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ نافرمانی کرتے پھر، اور عذاب بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عذاب جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو آخرت کا عذاب، وہ تو دائمی ہوگا، اور ایک دنیا کا عذاب، وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے. جیسے فرعونیوں پر بھی عذاب آتے رہے، وہ کیا، مینڈک آئے، جوئیں آئی، طوفان آیا. تو فرق ہے، یہ جو دنیا کا جو عذاب ہے عبرت کے لیے، درس کے لیے. تو یہ ہم نے آسمان سے عذاب کی ایک شکل ان پر بھیجی تھی بسبب اس کے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اب مزید ایک چیز بنی اسرائیل کے تعلق سے ہی، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پوچھئے ان سے، یعنی بنی اسرائیل سے، ان بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے، حاضرتن یعنی سمندر کے کنارے رہتی تھی. اذ یعدون فی السبت، سبت یعنی سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، حد سے تجاوز کرتی تھی. وہ کیا حد سے تجاوز؟ کہ ہفتے کے دن ان کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا، حرکت نہیں کرنا، بلکہ عبادت میں، حرکت نہیں ہے دنیا کی، عبادت کرنا. تو کیا ہوتا تھا، آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یعنی ان کا جو رزق ہے، جس دن وہ سبت کرتے تھے نا، سبت کے دن شرع، سطح پر، پانی کی سطح پر ظاہر ہو کر، اور جس دن سبت یعنی سنیچر کا روز نہیں ہوتا تھا، نہیں آتی تھی. تو صورتحال یہ تھی کہ انہیں حکم تھا کہ سنیچر کا دن، ہفتے کا دن، یہ تمہاری عبادت کا، اس میں دنیا کا کوئی کام نہیں. جیسے ہمارے لیے بھائی جمعہ کی اذان ہوئی تو نماز ادا کرو پھر باہر نکلو، مگر ان کے لیے پورا دن. اب ان کا امتحان اس طرح لیا گیا کہ مچھلیاں جو سطح پانی پر ظاہر ہوتی تھیں، اور جس دن سبت نہیں تو نہیں ظاہر ہوتی تھی. اب یہ کیا ہوا، کذالک، ایسا کیوں؟ اس طرح ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا، نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ جو فسق کرتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کی آزمائش کی اور اس آزمائش میں ڈالا. اب کیا ہوا آگے؟ تو اگلے صفحے پر، ہم چونکہ صفحے کے پابند ہیں تو یہ قصہ چونکہ چل رہا ہے، اور جو ارض مقدسہ میں داخلے ہونے کی بات ہے یہ بھی تفصیل سے آیا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. جبکہ صحابہ کرام نے ایسے نہیں کہا تھا، ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور تھا. تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں پہلے سے ان کے اندر یعنی انحراف کرنا، پھر رجوع ہونا، پھر انحراف کرنا، پھر توبہ کرنا، یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ فرعونیوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ تھا، مگر وہ اور چیز تھی فرعونیوں کی، اس لیے کہ وہ فرعون کی پوجا کرنے والے تھے. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام رسول، کتاب انہیں دی گئی، اور انہوں نے دیکھا
کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعونیوں کے چنگل سے انہیں ہٹایا، اس کے باوجود بھی یہی حرکتیں، تو بہرحال نتیجتاً ان کے اوپر عذاب آتے رہے اور پھر ان پر ذلت و رسوائی جو آج تک ہے۔ لیکن ایک یہ مزید قصہ ہم کل ہی سنیں گے انشاءاللہ، یہ سبت والے دن ان کے تعلق سے بقیہ قصہ، تو انتظار کیجیے کل تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔